یہ اپنے کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، یہ حق کے سامنے جھکنے کی بات کر رہا ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ایڈوائزر سے کہا نہیں نہیں یہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس بڑا پاور ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے میں ان کو چیک کروں گی، میں کوئی تحفے دے کے بھیجوں گی، کچھ نذرانے دے کے بھیجوں گی، اگر قبول کر لیں گے تو دنیا کے بادشاہ ہیں۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ صدیوں پہلے بلقیس نے ملوکیت کا مزاج بتا دیا، جو تحفے کے سامنے جھک جائے وہ ملوکیت والا ہے، جو تخت و تاج کو ٹھوکر مار دے وہی ولایت والا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صدیوں پہلے بلقیس نے ملوکیت و شہنشاہیت کا مزاج بتا دیا کہ جھکنا نہیں جانتے، یہ آباد کو برباد نہیں کرتے، شریف لوگ ہیں، کریم لوگ ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے معنی زر و جواہر کے سامنے جو جھک جائے، جو تحفے تحائف لے کے بک جائے، وہ وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، اور جس کے ٹھوکر میں خزانے ہوں، جس کے ٹھوکر میں مال و دولت ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے پروردگار ان کو با اختیار بنا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے، با اختیار بنا کے، کیونکہ جانتا ہے کہ وہ اس اختیار کا کبھی مس یوز کریں گے ہی نہیں، اس اختیار کو کبھی ناجائز استعمال کریں گے ہی نہیں۔ اگر اختیار کو استعمال بھی کریں گے تو اپنی شخصیت کو منوانے کے واسطے نہیں، اللہ کی عبادت کے واسطے، سورج کو پلٹانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی یہ ان اختیارات کے مالک ہیں جن کا استعمال کرتے ہیں دین کے فروغ کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، انسانی قدروں کے تحفظ کے لیے۔ یہ وہ نمائندے پروردگار ہیں کہ مختار کائنات ہیں، مگر اختیار اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دین خدا کے لیے۔ ورنہ یہ اختیار کے بندے تھے عزیزان گرامی، اختیار کے وہ مالک تھے۔ یہ تو ولی ہیں، یہ تو معصوم ہیں، ان گھر کے بچوں کا یہ اختیار ہے، اگر اشارہ کر دیں تو کائنات قدموں میں آ جائے۔ اس گھر کی کنیز کو یہ اختیار ہے، اشارہ کر دیتی تو فرات کی موجیں سر پٹکتی ہوئی حسین کے خیمے تک آ جاتی۔ فضہ کسی معمولی با اختیار بی بی کا نام نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کو مدعو کیا تو کھانا نہیں تھا، اور جب معصومہ نے پوچھا فضہ، کل حسن نے بلایا، پرسوں حسین نے بلایا، پھر میں نے بلایا، اور علی نے بلایا، آج کب میں نے بلایا ہے؟ کہا تم نے بلایا ذکر تو کر دیتی تاکہ کھانے کا انتظام ہو جاتا بابا کے لیے۔ کہا بی بی پریشان نہ ہوئیے، آئیں گوشے عافیت پہ جائے نماز پہ سر رکھا، دعا کی، دعا سے سر اٹھایا، پورا گھر طعام جنت سے مہکنے لگا۔ جیسے ہی دسترخوان لے کے نبی کے سامنے فضہ آئی، نبی نے ایک فقرہ کہہ کے مسئلے کو حل کر دیا۔ کہا گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، اے پروردگار تو نے میری کنیز سیدہ کو، اے پروردگار تو نے میری بیٹی سیدہ کی کنیز فضہ کو وہ شرف دیا ہے جو عیسیٰ کی ماں مریم کو عطا کیا تھا۔ یہ کہہ کے نبی نے بتا دیا کہ دسترخوان جنت منگانے پہ فضہ کیا آ رہا ہے، مگر صدقے میں سیدہ کیا آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ان کے گھر کی کنیزوں اور غلاموں کا یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں کائنات کو اپنے قدموں میں سمیٹ لیں، جب چاہیں کوثر کی موجوں کو اپنے دروازے بلا لیں، مگر ان کا اختیار رضا خدا کے لیے ہے، دین کی بقا کے لیے۔ اگر عباس اپنے اختیار کو صرف کر دیتے تو کربلا کی جنگ 2 محرم کو ختم ہو جاتی، کوئی نہ ہوتا، تباہ و برباد ہو جاتا یزید کا لشکر، مگر عباس کی مرضی پر امام کے حکم کی زنجیر پڑی ہوئی، مرضی امام کے پہرے لگے ہوئے ہیں، اختیار رکھ کے بھی وہ نہیں کر سکتے جو امام کی مرضی کے خلاف۔ عباس صاحب شجاعت بھی ہیں، عباس صاحب جرأت بھی ہیں۔ دیکھیں جرأت الگ چیز ہے، شجاعت الگ چیز ہے۔ جرأت وہ ہوتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں، غیظ و غضب کہتے ہیں، مگر شجاعت کہتے ہیں حکم خدا کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھے، وہ ہے شجاعت۔ معصوم کی مرضی خلاف کوئی اقدام نہ ہو، یہ ہے شجاعت۔ عباس شجاع بھی تھے، جری بھی تھے۔ جرأت کا انداز کب ہوا؟ جب خیمے ہٹانے کی بات غصہ آ گیا تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے یہ جرأت ماں کی طرف سے ملی ہے، اور جب حسین نے روک دیا تو سر جھکائے کھڑے رہے، یہ شجاعت حسین کی دی ہوئی ہے۔ عباس شجاعت کے پیکر بھی ہیں، عباس جرأت و ہمت کے پیکر بھی ہیں، اور دونوں کا مظاہرہ کربلا میں کر دیا۔ جب پسر سعد کے سپاہیوں نے آ کے کہا یہ خیمے ہٹانے ہوں گے تو روایت کہتی ہے
کہ حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، واپس چلے گئے اور سیدھے در خیمہ پر آئے. کہا بہن زینب تمہارے شیر عباس کو جلال آ گیا. کہا بھیا آپ نے عباس کو منع کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں روکا عباس کو آپ نے؟ کہا اے بہن زینب کیسے روکوں عباس کو؟ کل 21 رمضان سن 40 ہجری میں جب بابا کے سر پہ ضربت لگی تو عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روک لیا. سن 50 ہجری 28 صفر کو بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روک لیا. ولید نے مجھ سے مطالبہ بیعت مدینے میں کیا، عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روک لیا. حر نے راستے میں لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، عباس کو جلال آیا، میں نے عباس کو روک لیا. اے بہن عباس کو اتنا روکا ہے کہ اب روکتے ہوئے شرم معلوم ہوتی. اب روکتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے. میں یہ سننا تھا حسین زینب کو بتا کے چلے آئے. زینب نے آواز فضا ذرا میں شیر کو دریا کی ترائی سے بلا لا. فضا نے سر پہ چادر ڈالی، آئیں اے علی کے شیر آپ کو آپ کی شہزادی زینب نے بلایا ہے. جیسے ہی بہن کا پیغام ملا عباس در خیمہ پر آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اے بی بی خیریت تو کیوں بلایا؟ کہ میں نے سنا عباس تمہیں جلال آ گیا ہے، عباس تمہیں جلال آ گیا ہے. کہ اے بی بی مجھے کبھی جلال نہ آتا، مجھے کبھی غصہ نہ آتا، مگر غضب خدا کا ان ظالموں نے میری زندگی میں میرے آقا حسین کو بے کس سمجھ لیا، میرے آقا حسین کو مظلوم سمجھ لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عباس زندہ ہو کوئی حسین کو بے کس سمجھے. اے رونے والوں اس جملے سے کتنا سکون ملا ہوگا زینب کو، جس کا باپ جیسا بھائی ہو اس بھائی کی عزت کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی بہن کو رسوا کر سکتا ہے. اسی لیے جب چادر شیر تو آواز دی، اے بھیا عباس غیرت دار بہن بے پردہ ہو گئی ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے. بس ارباب اعظام متوجہ ہو گئے، مجلس تمام ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اسی عباس کی بہن کا نام تو زینب ہے. اے بھیا تم تو شانے کٹا کے سو گئے، مگر نہ گھبرانا، اب عباس کی جگہ پر زینب پاسداری کرے گی. یہی فقرہ حسین نے کہا تھا، اے عباس تم تو سو گئے اور اب زینب کو نیند نہ آئے گی، اب سکینہ جاگے گی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. اے بھیا عباس تم کہاں چلے گئے؟ مگر روایت کہتی ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد اور حسین کی شہادت کے بعد زینب کبھی عباس بن گئی، کبھی حسین بن گئی. کبھی شام غریبہ کے سناٹے میں بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں، عباس نظر آ رہی ہیں، اور کبھی امام سجاد کی محافظ بنی ہوئی ہیں، وقت کی امام نظر آ رہی ہیں. حسین بن گئی زینب، حسین بن گئی زینب. یہی وجہ ہے ارباب اعضاء جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے تو راوی کہتا ہے کہ 12 محرم کی شام یا 11 محرم کی شام کو یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، اور ان ظالموں نے اس قافلے کو بھرے بازار میں ٹھہرا دیا. یہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ اس لیے دربار سجایا جا رہا ہے. اس قافلے میں کون ہے؟ محمد کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو اس کی بیٹیاں ہیں، اور دربار سجایا جا رہا. اللہ اکبر. جیسے ہی زینب دربار جیسی زینب بازار کوفہ میں آئی، آواز دی، اے شاہ رجب میرے بابا، یہ وہی شہر کوفہ ہے جہاں ہم شہزادی بن کے رہتے تھے. باپ کا دور بیٹی کو یاد آیا. جب کوئی زینب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تو علی سے اجازت لیتا تھا، بڑی دن کے بعد اجازت ملتی تھی، اور جب آتی تھی عورتیں تو پانی لے کے آتی تھی، زینب کے قدموں کو دھلاتی تھی اور اپنے سر پہ پانی ڈالتی تھی. کہتی بی بی مبارک ہو، تمہارے قدموں کا دھول ہماری آنکھوں کا نور بن گیا. وہ سارے واقعات زینب کو یاد آ رہے ہوں گے. یہی وہ کوفہ ہے جہاں مغرب کے بعد میرا باپ اکثر میری انگلی پکڑ کے کہتا تھا، زینب آؤ چند قدم آگے چلے. زینب میں باپ کے ساتھ پیدل چلتی تھی. ایک دن میرے بابا نے کہا، زینب کیا تم تھک گئی ہو؟ ہم نے کہا، اے بابا آج ہم سے نہیں چلا جاتا پیدل. تو مجھے یاد ہے بابا نے کہا تھا، زینب چل لو. زینب زینب گھبراؤ نہ بیٹی، ابھی تمہیں بہت دور تک چلنا ہے، یہ تو چند قدموں کا سفر ہے. اے بیٹی ابھی تجھے شام غریبہ سے شام کے دربار تک جانا.
مجھے سارے مناظر یاد ہیں. وہی وہ کوفہ ہے جہاں میرا بابا امیر مملکت اسلامیہ تھا. آج میں قیدی بنی کھڑی ہوئی ہوں. ارباب ازا کیا گزری ہوگی. جیسے ہی وقت آیا کہ اب دربار میں داخل ہونا ہے، ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے اے شمر اے فضا، ذرا شمر سے کہہ دے اب تو ہماری چادریں دے دے، ہمیں دربار میں نامحرموں کے بیچ میں جانا ہے. فضائی ایش میں چادریں لوٹا دے. نبی زادیاں اپنی چادریں مانگ رہی ہیں. یہ سننا تھا. شمر کہتا ہے فضا جا کے کہہ دو زینب سے اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں ہے، اب ہماری قیدر ہیں. جس طرح ہم چاہیں گے ویسے ہی جانا ہوگا. جیسے ہی فضا نے جملہ سنایا زینب کو، زینب فرماتی ہے اچھا میرا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا حسین نہیں تو کیا ہوا، میں عباس کی بہن ہوں، میں حسین کی خواہر ہوں، میں بتاتی میں کون ہوں. اے بی بی آؤ آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. جیسے ہی لبے زینب جنبش میں آئے، ایک مطلب پیچھے سے آواز آئی اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر پہ نگاہ کیجیے. اب جو بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا، سر حسین آنکھوں سے آنسو جاری. اے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کیا علی اکبر کا سینہ یاد آ گیا، کیا افضل کا گلا یاد آ گیا، کیا عباس کے بازو یاد آ گئے، کیا قاسم کی میت کے ٹکڑے یاد آ گئے. سر حسین سے آواز آئی اے زینب دربار میں یوں ہی چلی جاؤ ورنہ میری محنت برباد ہو جائے گی. اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بس ارباب ازا یہ رونے کے دن ہیں، یہ آنسو بہانے کے دن ہیں. قافلہ دربار میں داخل ہوا. ایک بتا ظالم کہتا ہے کہ اہل حرم کو اور اذیت پہنچانے کے لیے ان کے پرانے چاہنے والوں کو بلایا جائے. یہاں تک کہ علی کا چاہنے والا قید خانے کوفہ سے کوفے کے دربار میں لایا گیا. شمر کہتا ہے مختار تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. کہ سن ہمارا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں. کہ تم اپنے امیر حسین کو اتنا چاہتے ہو اور حسین تم کو بالکل نہیں چاہتے. کہ تو کیا جانے کہ حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ حسین اسی کوفے موجود ہیں اور تمہیں اطلاع نہیں. کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہاں حسین کے پاکیزہ قدم، کہاں تنج دربار، تیرے غلط دربار میں میرا مولا نہیں آ سکتا. کہ نہیں اسی دربار میں حسین موجود ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، تشت طلا سے کپڑا ہٹایا. کہ دیکھو یہ کس کا سر ہے. مختار نے غور سے دیکھا، چہرے سے نور برس رہا تھا. کہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے آقا حسین کا سر نہیں ہے. کہ غور سے دیکھو، کہ ابھی اندازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ مختار نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کٹی گردن سے آواز آئی علیکہ السلام یا مختار، علیکہ السلام یا مختار. جیسے ہی حسین نے مختار کو سلام کیا یا علی کہا، غلام کی تلوار چھینی. جیسے ہی چاہے ابن زیاد پہ حملہ کرے، پیچھے سے آواز آئی مختار خبردار، مختار خبردار. اب جو پیچھے مڑے کیا دیکھا، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں. اے مولا یہ کیا ہوا. کہ اے مختار عاشور کو پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، محمد کا نواسہ میں. اے مختار آنکھیں بند کرو، نبی زادیاں کھڑی ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں. مختار نے منہ پہ تماچے مارے. واہ غربتا، واہ علیہ، واہ محمدہ، کاش میں مر گیا ہوتا نہ جس دربار میں نبی زادیاں محمد کی نواز. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آنے والے محمد والے محمد کی مظلومیت کے واسطہ ہماری ناسخوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. در عباس کے تمام منتظمین، تمام حاضرین مجلس کی توفیقات میں دہا فرما. ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب کردار بنا، واجبات دین کا پابند بنا. ہم سب کی قوت فکر، قوت بیان میں اضافہ فرما. رب العالمین دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ہمارے سروں کو علماء دین کا سایہ قائم رکھ. ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما. جو لوگ اس دنیا سے اڑ گئے اس سال نہیں یا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کی ارواح کو جوار حسین میں جگہ عطا فرما. رب العالمین جو بیمار ان کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد
تمام مومنات علماء اعلام بالخصوص نعیمہ خاتون مرحومہ کی ارواح کو عزت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم